اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سلسلہ فیضان قرآن کے اندر آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ ہم نے قرآنی واقعات کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج کی اس نشست کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو قصے بیان کیے گئے ہیں، سابقہ قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے اور سابقہ انبیاء کے تذکرے کیے گئے ہیں، ان کو قرآن کے اندر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور جو سلسلہ ہم نے قرآنی واقعات کا شروع کیا ہے، اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک جملہ بلکہ ایک حرف بھی بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ہر لفظ کی اہمیت ہے، چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام الہی حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے آیات بینات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآنی واقعات کی اہمیت جو اللہ کریم نے بیان کی ہے اور جو ان کے مقاصد اور فوائد رب نے بیان کیے ہیں، وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور اس کے بعد کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اور ہم آپ کی طرف جو وحی کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم آپ کو تمام قصوں میں سے اعلیٰ ترین قصہ، عمدہ قصہ آپ کو سناتے ہیں، اگرچہ اس قصہ کو بیان کرنے سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں اور آپ کے والد کے قصوں کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ تیسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ تمام قصے جو ہم رسولوں کے حالات میں سے آپ پر بیان کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم تسکین پہنچائیں، تسلی دیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق پہنچ گیا، اور واضح و نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سامعین محترم، یہ تو تھی قرآن کی آیات جو واقعات قرآنیہ کے بارے میں جن کے اندر ذکر تھا، جو میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب قرآن کریم کے جو واقعات ہیں، ان کا مقصد کسی حد تک ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا، ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا مقصد قرآن کے اندر بیان کرنے کا کیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر سابقہ انبیاء کرام کے قصے بھی ہیں، سابقہ اقوام کے قصے بھی ہیں، اور سابقہ اقوام کے عروج و زوال کی داستانیں بھی ہیں، اور گزشتہ امتوں کے اولیاء اور صلحاء کے تذکرے بھی ہیں، اور سابقہ قوموں پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے ان تمام واقعات کے قرآن کریم کے اندر ذکر کرنے کے مقاصد ہیں، فوائد ہیں۔ جو مستشرقین کہتے ہیں، قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے، کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے، حالانکہ ان کا یہ اعتراض قرآن دشمنی پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیات بینات کی روشنی میں جو قرآن کریم کے اندر واقعات بیان کرنے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ انبیاء کرام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،
اور الہی کلمت الحق کے لیے کس قدر جانی اور مالی قربانیاں دینی پڑیں، رکاوٹوں، تکلیفوں اور سخت مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی اور تسکین پہنچانے کے لیے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو اذیتیں پہنچائی، تکالیف دی، آپ کو پریشان کیا، تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے قرآن کی ان آیات کو نازل کیا جن کے اندر سابقہ انبیاء کے واقعات تھے، اور بتایا کہ حبیب جو سلوک یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا ہے، تاکہ آپ کو تسلی ہو سکے، آپ کو تسکین ہو سکے اور آپ صبر کر سکیں۔ تو ایک مقصد تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، اور اس راستے کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، مذاق سننے پڑتے ہیں، تو وہ لوگ سابقہ انبیاء کے قصے اور واقعات کو پڑھ کر اپنے دل کو تسلی دیں اور صبر کا مظاہرہ کر سکیں اور استقامت کا مظاہرہ کر سکیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ نافرمان لوگوں نے، سرکش لوگوں نے سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی دین کے معاملے کے اندر یہی سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، سابقہ اقوام کے واقعات کو قرآن کریم کے اندر بیان کرنے کا ایک مقصد اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان نے بنایا ہے، تو ان کے اس اعتراض کو بھی دور کر دیا گیا کہ چونکہ اس میں سابقہ قوموں کے حالات و واقعات کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے یہ حالات و واقعات حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوئے، تو جب یہ واقعات پہلی قوموں کے ہیں، یہ حالات پہلی قوموں کے ہیں، تو یہ واقعات کس طرح حضور تک پہنچے؟ یہ وحی الہی کے ذریعے پہنچے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کا خلاصہ پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآنی واقعات قرآن میں کیوں رکھے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے سارے کلام کا اور ساری گفتگو کا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے واقعات اور قصص کے اندر معلومات ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، حکمتیں ہیں، اور ایسے ایسے نکتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے واقعات، مسلمانوں کی نجات، کافروں کی ہلاکت کے قصے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ واقعات قرآنی کا سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، میں عرض کروں گا اس لیے چونکہ ہمارے نوجوان جن کا رجحان، جن کا شغف قصے کہانیوں کی طرف ہے، اور فضول قصے کہانیاں وہ پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور ان سے لطف لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو، اپنے ان بھائیوں کو فضول قصے کہانیوں سے قرآنی واقعات کی طرف لے کے آئیں اور قرآنی قصے ان کے سامنے بیان کریں، اور وہ قرآنی قصوں کو سنیں، ان واقعات کو سنیں، اور ان واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کو لے کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور جو سابقہ اقوام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان اللہ کی نافرمانیوں سے آج کا نوجوان، آج کا مسلمان اپنے آپ کو دور کر لے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے، اور جن واقعات کے اندر وہ لوگ پڑھ کر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ہم ان کاموں سے دور رہیں، ان سے بچ جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔